السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی خطبات میں سے آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں، وقت کی قدر کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم سیکھیں گے کہ ہم نے وقت کی قدر کیسے کرنی ہے، اور وقت ضائع کرنے والے کون سے لوگ جو ہیں جو سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان میں خواتین کے اوپر بات ہوگی کہ خواتین سب سے زیادہ اپنا وقت ضائع کرتی ہیں۔ اس میں ہم آپ کو جو ہے نا، میں پہلے فہرست آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قصہ ہے، ان کی اصلاح کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا مقام ہم واضح کریں گے، اور ان کی دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی، اس کا ایک قصہ آپ کو سنائیں گے۔ حدیث رسول کا مشغلہ، لوگوں کے دلوں میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو محبت اور عظمت مولانا تقی عثمانی نے بیان کی ہے، وہ بھی ہم آج آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ کی فیاضی کا ایک عجیب واقعہ ہے، پھر ان کی صحابت کا واقعہ ہے، ان کی غربا پروری کا واقعہ ہے، غربا پروری۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کی دریا دلی کا بھی ایک واقعہ سنائیں گے۔ ہمارے پاس جو سب کے پاس دو عظیم نعمتیں ہیں، ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچے کے پاس ان دو عظیم نعمتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اب آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہیں، اب آپ ٹھیک ہیں۔ دو عظیم نعمتیں عبداللہ جو ہم سب کے پاس ہیں، ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس، ہر عورت کے پاس، وہ دو عظیم نعمتیں کون سی ہیں، اور ہم ان سے غافل بھی ہیں، وہ ہم پتہ کریں گے کہ آج مولانا تقی عثمانی کیا کہتے ہیں۔ پھر مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کر لو، تو اس کے بارے میں وہ کیسے بتاتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں، یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ہاں، میٹھی دوائی پیتے ہو، اچھا۔ پھر صرف ایک حدیث پر عمل کرنے سے، صرف اور صرف زندگی میں ایک حدیث پر عمل اگر شامل کر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ۔ اور پھر ہمارے اندر یہ جو ایک بات ہوتی ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر اندر مائنڈ میں یہ چیز چلتی ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس کو مولانا تقی عثمانی نے کیسے ایکسپلین کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہم سے ہونا ہے، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر انسان کو نہیں دی تھی؟ ملک الموت سے مکالمہ ہے، ملک الموت، ملک فرشتہ، ملک الموت سے مکالمہ ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ 2 رکعت نفل کی حسرت انسان کو قیامت کے دن ہوگی، نیکیوں سے اپنا میزان عمل بھر لو۔ اور حافظ ابن حجر اور وقت کی قدر کا ایک قصہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب جو عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے، ان کا ایک واقعہ ہے، اور وقت کی قدر۔ اور اسی طرح جو ہے نا، آگے وقت ہمارا سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور 3 چیزیں جن کی حفاظت ضروری ہے، صحت، مالداری اور فرصت۔ حضرت حسن بصری، زیادہ باتوں سے بچنے کا طریقہ بھی اس میں ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے میں۔ تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عبداللہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ اس سارے اچھے واقعات کے پڑھنے کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور سننے والوں کے لیے بھی خیر کا، اور آخرت میں ہمارے لیے جو ہے نا، اس کو بہت خیر کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ اچھا جی، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت اور بے وقت چیز کیا ہے؟ وقت ہے۔ اس کو جہاں چاہا ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور قدر و قیمت کوئی بھی نہیں۔ گھنٹے، دن، مہینے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات میں گزر جاتے ہیں، جس میں نہ تو ہماری دنیا کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی ہمارے دین کا کوئی فائدہ ہے۔ خدا کے لیے میری پیاری بہنوں، اپنے اس طرز عمل کو بدل لو، اور زندگی کے قیمتی لمحات کو اپنے کام میں لگاؤ۔ اب آپ کو آئیے شیئر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں۔ پہلے کچھ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ وہ تھے کون۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہماری امت کے، عبداللہ بیگ، آپ نے اونچا نہیں بولنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہماری، عبداللہ کی شکل کو بیچ میں لانے کے لیے جب میں اس کو سیٹ کرتی ہوں تو کیمرہ عجیب سا ہی ہو جاتا ہے، ڈاؤن جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی ہمارے دل میں عقیدت اور محبت کی جو ہے وہ فواریں سی محسوس ہوتی ہیں،
اور مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں کہ میں اپنی مجلسوں میں ان کے بارے میں بڑا کچھ بیان کرتا رہا ہوں. یہ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہجری مہینے کا سال کا آغاز ہوتا ہے نا، تو یہ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی پیدائش 2 صدی ہجری کے ابتدا میں ہوئی. اب عبداللہ چلے گئے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں. چلیں جی. ان کی پیدائش 2 صدی ہجری کے حضرت عبداللہ کی پیدائش 2 صدی ہجری کے ابتدا میں ہوئی. گویا یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے تھے. صحا ستہ کے نام سے حدیث شریف کی جو 6 کتابیں مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ تک، یہ ان سب سے متقدم اور ان سب کے بزرگ ہیں. یعنی کہ ان صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں. اور یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جب عالم اسلام ان بڑی بڑی علمی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا اور بے نظیر شخصیتیں موجود تھی دنیا میں. اور یہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے اور پھر جا کر عراق کے شہر بغداد میں آباد ہوئے اور وہیں پر قیام کیا. اچھا، آپ کی اصلاح کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ مفتی تقی صاحب اپنی مجلسوں میں یوں سناتے ہیں. ان کے اصلاح کے واقعے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں. اچھا جی، یہ ان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک بڑے ہی امیر اور کبیر عمر فاروق، آپ سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت ہی امیر اور کبیر گھرانے کے فرد تھے اور خاندانی رئیس تھے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی ان کا واقعہ اپنی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا. جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ بھی آزاد منش تھے. نہ علم سے ان کو کوئی تعلق تھا، نہ دین سے ان کو کوئی تعلق تھا. پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب سیب کا موسم آیا، عبداللہ غور سے سنو، جب سیب کا موسم آیا یعنی بازار میں جب سیب آتے ہیں، جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ ہی میں منتقل ہو گئے، رہنے کے لیے ادھر چلے گئے تاکہ وہاں سیب بھی کھائیں گے اور شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا بھی ہوگی. اچھا، وہاں جا کے یہ قیام پذیر ہو گئے. ان کے دوست اور احباب بھی بہت زیادہ تھے. وہاں پہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا اور رات کو انہوں نے باغ کے اندر گانے بجانے کی ایک محفل جمائی اور اس محفل میں پینے پلانے یعنی شراب کا بھی دور چلا. اوپر میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ پینے پلانے والے بھی تھے اور یہ گانے بجانے والے بھی تھے. اب ایک طرف پینے پلانے کا دور اور اس کا نشہ اور دوسری طرف موسیقی کی تانیں. اسی نشے کے عالم میں نا ان کو نیند آ گئی حضرت عبداللہ بن مبارک کو، اور وہ ساز جو کہ یہ بجا رہے تھے اسی حالت میں ان کی گود میں پڑا ہوا تھا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے. اب اٹھ کر انہوں نے نا دوبارہ سے ساز بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجتا ہی نہیں. شراب پینے اور ساز بجانے کے دوران ان کو نیند کا ایک جھونکا آیا. ساز ان کی گود میں تھا تو جھونکا آنے کے بعد جب یہ دوبارہ ان کو ہوش آیا تو انہوں نے دوبارہ ساز بجانا چاہتا، دیکھا کہ اب وہ ساز بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی تھی. چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے بھی ماہر تھے، اس لیے اس کے تار درست کر کے مرمت کر کے پھر بجانے کی کوشش کی مگر وہ پھر نہیں بجتا، اس لیے کہ اس کے تار دوبارہ اس کے تار وغیرہ درست کیے اور بجانے کی پھر سے کوشش کی تو بجایا. اب اس میں سے موسیقی کی آواز نکل گئی. قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی اور وہ آیت کون سی تھی؟ علم للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نازل من الحق کی سورۃ حدید آیت نمبر 16. قرآن کریم بھی عبداللہ بیگ اپنا پاؤں پیچھے کرے میرا بیٹا. قرآن کریم بھی عجیب عجیب انداز سے خطاب فرماتا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی مان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو. کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے. اچھا، ایک روایت میں ہے کہ یہ آواز اسی ساز میں سے آ رہی تھی اور یعنی یہ ترجمے کے ساتھ آ رہی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. اس پرندے کے منہ سے یہ قرآن پاک کی آیت کا جو ہے نا وہ تلاوت جاری ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا تھا؟ ایک غیبی لطیفہ تھا.
اللہ تعالیٰ کو نوازنا منظور تھا، بس جس وقت ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی اسی وقت ان کے دل پر چوٹ لگی، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ان کو خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے، اور فوراً انہوں نے جواب خود دیا اس بات کا، اے پروردگار، بلا ربی قد آن، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب میں اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ہمہ تندین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز و رباط کی محفلیں جماتے تھے، پینے پلانے کا مشغلہ ہوتا تھا، اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کی گردنیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ؟ اور علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون دے کے گیا ہے؟ ڈبے سے پتہ چل گیا ہے۔ کون آیا تھا؟ عمر فاروق خود آئی تھی؟ اچھا جی، علم حدیث میں آپ کا مقام ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا، وی آر ناٹ یوزنگ دا آئل نو ڈیز، وی آر ناٹ یوزنگ دا آئل، سوری فار ڈسٹربنس مائی ڈیئر ریڈرس، مائی ڈیئر لسنرز، سوری مائی ڈیئر لسنرز، آئی ایم سوری۔ اچھا بچوں، علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ علم حدیث میں بڑے بڑے علماء پر تنقید کی گئی ہے۔ امام بخاری بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے، یہ حدیث کے بہت بڑے بڑے سب سے بڑے پلرز یہی ہیں، یہ بھی تنقید سے نہیں بچے، بڑے بڑے آئمہ تنقید سے نہیں بچے۔ لیکن مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو۔ اتنے اونچے درجے کے محدث ہیں، ان پر تنقید ہی نہیں ہوئی۔ آگے ہمارا یہ آتا ہے کہ بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی، اور پھر دنیا سے اپنے آپ کو انہوں نے ایسا کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آدمی تھے، اس لیے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 10 15 قسم کے کھانے ہوتے تھے، اور کھانے کے وقت بہت زیادہ مجمع لوگوں کا جو ہے نا وہ ہوتا تھا، لیکن سارا مجمع کھانے میں مشغول ہوتا تھا، مگر یہ خود روزے سے ہوتے تھے اور لوگوں کو بلا بلا کر کھانے کی دعوت دیتے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے۔ حدیث رسول کا مشغلہ بھی پھر انہوں نے اپنا جاری رکھا۔ یہ جہاں پر پیدا ہوئے وہاں پر ان کا جو مکان تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مکان کا صرف صحن 50 گز لمبا 50 گز چوڑا تھا، اتنے خاندانی رئیس تھے۔ وہ پورا صحن اہل حاجت لوگوں سے بھرا رہتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آ رہا ہے۔ پھر جب بعد میں بغداد میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، اور آج تو ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے گھر سے جان چھڑائیں اور بہت بڑے گھر میں بس جائیں، اور اس چھوٹے سے گھر میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا عالیشان مکان چھوڑ کر یہاں بغداد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے ہیں، آپ کا دل کیسے لگتا ہوگا؟ تو جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ یہاں میرا دل زیادہ لگتا ہے، اور اس لیے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں، بس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اور وہاں میں ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشغلہ ہے، اس میں مصروف رہتا ہوں، اور یہ زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ بغداد کا ایک شہر رکا تھا جو اب بغداد ہی کا ایک محلہ بن گیا ہے۔ ہارون رشید کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون الرشید بڑے جو ہے نا وہ مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ اس شہر میں اپنی والدہ بیوی کے ساتھ شاہی برجے میں وہ ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ شہر کی فصیل کے باہر ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ شہر کی فصیل کے باہر نا ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، یا کوئی غنیم چڑھ آیا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رکا شہر میں تشریف لائے ہیں۔
اور لوگ ان کے استقبال کے لیے جوک شہر سے باہر نکلے ہیں، اور یہ اس بات کا شور ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے اپنے والد ماجد جو مولانا محمد شفیع صاحب تھے، ان سے میں نے سنا ہے کہ استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھینک آ گئی تھی، اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اس سے یہ شور بلند ہوا تھا۔ جب ہارون الرشید کی بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو ہارون الرشید سے کہا کہ ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو کھینچ کر یہاں نہیں لائی ہے، بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت لوگوں کی نظروں میں بھی ہو، لوگوں کے دلوں میں بھی ہو، تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جاتے ہیں اور حضور رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی فیاضی کا ایک عجیب واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت و دنیا کی بہت نعمتیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو دی تھیں، مگر وہی بات تھی کہ دنیا تو عطا فرمائی لیکن دنیا کی محبت سے ان کا دل خالی رکھا۔ یہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجہ عطا فرمائی کہ اس کی مثال دینا بھی بہت مشکل ہے۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب بستی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو بستی کے لوگ ایک وفد بنا کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو جائیں گے تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، البتہ تم سب اپنا اپنا سفر کا خرچ میرے پاس جمع کرا دو تاکہ میں تم سب کی طرف سے اکٹھا خرچ کرتا رہوں۔ چنانچہ جتنے لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا ان سب نے اپنے پیسوں کی تھیلی لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس جمع کروا دی۔ انہوں نے وہ ساری تھیلیاں لے کر ایک صندوق میں رکھ دی اور اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ تمام ساتھیوں کی سواری، آنے جانے کا جو سفر کا خرچ ہوتا ہے، کھانے کا انتظام وغیرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حج مکمل ہونے کے بعد ان سب کو لے کر مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کر ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے مدینہ منورہ سے کیا چیز منگوائی ہے؟ چنانچہ ہر ایک کو بازار لے جا کر وہ چیز دلوا دی۔ پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر پھر ہر ایک سے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا چیز لانے کو کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ فلاں چیز منگوائی۔ چنانچہ ایک ایک فرد کو بازار لے جا کر وہ چیز بھی دلوا دی۔ پھر واپس سفر کے بعد جب خراسان پہنچے تو وہاں سب کی عالی شان دعوت کی اور اس دعوت میں ہر ایک کو تحفے بھی پیش کیے، اور اس کے بعد وہ صندوق کھولا جس میں جاتے وقت ہر ایک کے پیسوں کی تھیلی رکھی تھی اور ہر ایک کو اس کی تھیلی واپس کر دی۔ اس طریقے سے صحاوت کے دریا بہائے۔ اور یہ جو ہے نا سیر اعلیٰ نبلا بک ہے جس کے 385 صفحہ ہے، یہ تقی عثمانی صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کوٹ کیا ہے، وہاں پہ یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کی صحاوت اور غربا پروری کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ بن مبارک حج کو جا رہے تھے تو ایک قافلہ بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی۔ قافلے والوں نے وہ مرغی اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے ذرا پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے تو اس مردہ مرغی کو پھینک کر چلے گئے ہیں۔ اتنے میں قریب کی بستی سے نا ایک لڑکی نکلی اور وہ تیزی سے اس مرغی پر جھپٹی اور اس کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے شہر چلی گئی۔ عبداللہ ڈو ناٹ ڈسٹرب می، سنو میں کیا سنا رہی ہوں۔ اچھا، وہ لڑکی آئی، وہ تیزی سے اس مردہ مرغی پر جھپٹی اور اس کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عمر گو اینڈ شٹ دی ڈور آؤٹ سائڈ دیئر، ناٹ آف دس روم بٹ دا آؤٹ سائڈ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ سب دیکھ رہے تھے، بہت حیران ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ اٹھا کر لے جانے والی لڑکی کون ہے۔ تو وہ نا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچے اور پوچھا کہ وہ کون ہے، تو وہ یہ مردہ مرغی کیوں ڈال آئی ہے۔ تو جب بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ بیوہ ہیں، میں تنہا ہوں اور لڑکی ذات ہوں، اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چنانچہ اس کوڑے کے ڈھیر میں جو کوئی مردار پھینک دیتا ہے ہم اس کو کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہے کہ مردار کھا کر گزارا کر رہے ہیں اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ اپنے مامن سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس شاید 2000 دینار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے لیے جتنے دینار کی ضرورت ہے
وہ دینار اپنے پاس رکھ لو. اس نے کہا تقریباً 20 دینار کی ضرورت ہے اور باقی سب اس لڑکی کو دے دو. اور اس سال ہم حج نہیں کرتے اور ان دیناروں سے اس کے گھر والوں کو جو بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حج سے زیادہ اجر و ثواب اس پر ہمیں عطا فرما دیں گے. یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے. غرض یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ ایسے بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو ان کی دریا دلی کا ایک تیسرا واقعہ کوٹ کرنے لگی ہوں. عبداللہ ڈو ناٹ میک اے نائس. ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جب وہ رکا شہر میں جایا کرتے تھے تو ایک نوجوان ان سے آ کر ملا کرتا تھا. کبھی آ کر وہ مسائل پوچھتا, کبھی دوسرے باتیں آ کر پوچھتا. ایک مرتبہ جب ان کا شہر میں جانا ہوا اور وہ نوجوان ملنے کے لیے نہیں آیا, نہ ہی اس نے آ کر ملاقات کی, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ آ کر ملاقات کیا کرتا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا, وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جس شخص کا قرضہ تھا اس شخص نے اس کو گرفتار کروا دیا ہے, اس لیے وہ جیل میں ہے. ان کو بڑا ہی دکھ ہوا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہو گیا تھا. لوگوں نے بتایا کہ 10,000 دینار. پھر معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا. لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا قرضہ تھا. چنانچہ آپ اس شخص کی تلاش میں نکلے اور پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پر پہنچے اور جا کر اسے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے, تمہارا قرضہ اس کے ذمے ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ جیل میں ہے. میں وہ قرضہ تمہیں ادا کر دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, وہ یہ کہ میرے سامنے وعدہ کرو اور قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی اس کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ قرضہ کس نے ادا کیا ہے. چنانچہ اس نے قسم کھا لی کہ میں نہیں بتاؤں گا. چنانچہ آپ نے 10,000 دینار اس کو دے دیے اور اسے کہا کہ اب اس کو رہا کرا دو. اور وہ بندہ پھر گیا جیل, جا کر اس نے اس کو رہا کروا دیا. جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر شہر میں آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چند روز سے حضرت عبداللہ بن مبارک یہاں آئے ہوئے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے کب نکلے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں. چنانچہ وہ نوجوان آپ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں آپ کو پکڑ لیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ تم جیل میں ہو. اس نے جواب دیا کہ ہاں میں جیل میں تھا, اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیسے نکلے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا, اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا, اس لیے مجھے رہائی مل گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرو, اور میں بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرما دے. وہ نوجوان بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ پتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں, اس لیے کہ اس شخص نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن جب حضرت عبداللہ بن مبارک کی وفات ہو گئی اس وقت اس شخص نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب در حقیقت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے. آگے انہوں نے مولانا تقی عثمانی نے ایک کتاب بتائی ہے جو لکھی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ کی. اس کا نام ہے کتاب الزہد والرقائق, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مقام کے بزرگ تھے کہ تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس مقام کے بزرگ تھے کہ ان کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے. اور یہ احادیث کے مجموعے کی کتاب ہے جس میں نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے, اور جس کو پڑھنے سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور رقائق کے معنی وہ حدیث ہیں جن کے پڑھنے سے قلب میں گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے, دل نرم ہوتے ہیں, غفلت دور ہوتی ہے. اور ایسی احادیث کو رقائق یا رقاق کہا جاتا ہے. تقریباً تمام محدثین ایسی احادیث پر ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ان حدیث پر یہ مستقل کتاب لکھ دی ہے, کتاب الزہد. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی. کچھ بعید نہیں کہ یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کے دل میں اور میرے دل میں بھی نرمی پیدا کر دے, اور یہ دنیا جو کہ ہمارے دل پر چھائی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی کچھ فکر عطا کر دے. تو سننے والے جو خواتین حضرات ہیں وہ ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے جائیں. حضرت اس کتاب کی پہلی حدیث وہ بتانے لگے ہیں کہ 2 عظیم نعمتیں ہیں ہر انسان کے پاس اور ہر انسان اس سے غافل بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے پہلی نعمت تو صحت ہے, صحت تندرستی, اور دوسری نعمت فراغت اور فرصت ہے. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل ہوئی رہتی ہیں اس وقت تک انسان اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ 2 نعمتیں وقت
اور فرصت یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. چنانچہ جب تک تندرستی کا زمانہ ہے اس وقت تک یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری بھی آئے گی، اور جب تک فراغت کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت تک یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں یا فراغت عطا فرما دیتے ہیں، وہ انسان دھوکے میں اپنا وقت گزارتا رہتا ہے اور اچھے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو جب یہ دو نعمتیں حاصل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبونہ فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. یہ حدیث ہے. صحت کی قدر کر لو میری بہنوں اور بھائیوں، صحت کی قدر کر لو. یہ صحت کی نعمت جو اس وقت ہمیں حاصل ہے، کیا معلوم کہ یہ کب تک حاصل رہے، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت بیماری آ جائے اور کیسی بیماری آ جائے. لہٰذا نیکی اور خیر کے کام کو اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو اور آخرت کی فکر کو اپنی صحت کے زمانے میں اختیار کر لیں. کیا پتہ ہمیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ جب بھی بیماری آتی ہے وہ پہلے نوٹس دے کر تو نہیں آتی نا. اللہ تعالیٰ بچائے. اچھا خاصا تندرست چنگا بھلا انسان مگر بیٹھے بٹھائے کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے اور اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں. اس لیے یہ زمانہ جو صحت کا زمانہ ہے اس کو ٹلا کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرنا ہے وہ کر گزرو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت کا عالم دیا ہے اس کو استعمال کرو، اور وہ وقت جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس کی فکر کرو. اگر تم نے صحت کو گنوا دیا اور بیماری آ گئی تو پھر عمر بھر سر پکڑ کر رو گے اور حسرت اور افسوس میں مبتلا رہو گے کہ کاش اس صحت کے عالم میں کچھ جو ہے نا میں نے نیک کام کر لیے ہوتے. لیکن تب اس حسرت و افسوس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور صرف ایک حدیث پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے جوامع الکلم. وہ جوامع الکلم میں سے ہے. وہ ایسی حدیث ہوتی ہیں جو ایک یا دو الفاظ پر حد سے زیادہ 3 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی تھوڑے سے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ہمیں بتاتے ہیں. حضرت غالباً امام ابو داؤد کا یہ قول ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان میں سے صرف چند ایک پر ہی عمل کر لے نا تو وہ اس کی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب میں اس حدیث سے شروع فرمائی ہے جو میں نے آپ کو بیان پیچھے کی ہے نا، یہ نعمتانی مغبونہ فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں، صحت اور فراغت، کہ جب یہ پاس ہوں تو انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ انسان جو ہے نا ان کی قدر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی عمر پر انسان کے والدین سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور ہماری نفسیات اور رگوں سے واقف ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو تمہیں صحت اور فراغت کا جو عالم میسر ہے، پھر بعد میں رہے یا نہ رہے، اس سے پہلے کہ حسرت کا وقت آ جائے اس کو کام میں لگا لو. پھر ہمارے ایک اور شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں. یہ نفس انسان کو مسلسل دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ذرا مزے اڑا لیں، پھر جب موقع آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اس وقت اصلاح کی فکر اختیار کریں گے. ابھی کیا رکھا ہے. بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اور اس زور سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ادھر ہی وہ ڈیڈ آن دا اسپاٹ، موقع پہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفس و شیطان کی اس دھوکے میں نہ آؤ، جو کرنا ہے کر گزرو، اس لیے کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی دولت ہے. عمر کے یہ لمحات جس وقت انسان کو میسر ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو برباد اور ضائع نہیں کرو بلکہ اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں یہ فرمائیں گے کہ سورۃ فاطر آیت نمبر 37، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟
صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے اور تنبیہ کرنے والے بھی بھیجتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور وارثین تمہیں مسلسل جھنجھوڑتے رہے اور تمہیں غفلت سے بیدار کرتے رہے، اور آ کر یہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو کام میں لگا لو۔ ڈرانے والے کی جو تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے، اس سے مراد انبیاء ہیں اور ان کے وارثین ہیں جو لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں، اور عالم حضرات۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد سفید بال ہیں، یعنی جب سفید بال آ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا وقت آ گیا ہے۔ عبداللہ میرے نقاب کو ڈسٹرب نہ کرو، کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ اور اب اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو جاؤ اور اپنے حالات کی اصلاح کر لو، اس لیے کہ سفید بال آ گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر پوتے سے کی ہے کہ جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے اور وہ دادا بن جائے اور وہ پوتا ڈرانے والا ہے اس بات سے کہ بڑے میاں تمہارا وقت آنے والا ہے، اب ہمارے لیے جگہ خالی کرو۔ ملک الموت سے مکالمہ۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، موت کا فرشتہ۔ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی شفیع سے ایک واقعہ سنا کہ کسی شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے بس ختم ہونے والی ہے۔ اس شخص نے ملک الموت سے شکایت کی کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، دنیا میں کسی کو پکڑا جاتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس نوٹس بھیجتے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے، تم اس کی جواب دہی کے لیے تیاری کرو۔ لیکن آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب چاہتے ہیں بغیر نوٹس کے آدم اکتے ہیں، بیٹھے بٹھائے پہنچ گئے اور روح قبض کر لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجتا، لیکن میں کیا کروں، تم میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارے جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی بیماری آتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے پوتے آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ میں تو اتنے نوٹسز بیچتا ہوں کہ کوئی حد اور حساب ہی نہیں، مگر تم کان ہی نہیں دھرتے۔ بہرحال اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لو، اور اس صحت کے وقت کو اور اس فراغت کے کام کو کام میں لے آؤ، خدا جانے کل کیا عالم پیش آئے، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، اس کو کام میں لے لو اور جو کچھ کرنا ہے اس وقت کر لو، عبادتیں اس وقت کر لو، اللہ کا ذکر اس وقت کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، پھر جب بیمار ہو جاؤ گے تو ضعیف ہو جاؤ گے اور اس وقت کچھ من نہیں پڑے گا۔ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان بھی، وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان بھی۔ اس وقت اگر دل بھی چاہے گا، اس وقت جب انسان بوڑھا ہو گیا ہوگا، کہ آخرت کا میں کچھ سامان کر لوں، لیکن اس وقت امکان میں نہیں ہوگا اور نہیں کر سکو گے۔ 2 رکعت کی حسرت انسان کو ہوگی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر کو دیکھا تو وہاں سواری پر سے اتر گئے اور اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر سواری پر سوار ہو کر آگے روانہ ہوئے۔ ساتھ میں جو حضرات تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی خاص آدمی کی قبر ہے، اس لیے اتر کر یہاں پر 2 رکعت پڑھ لے۔ چاچے انہوں نے پوچھا کہ حضرت پڑھ لی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے تو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں اترے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ ہم 2 رکعت اور پڑھ لیں اور ہماری نیکیوں میں اور ہمارے اعمال میں 2 رکعت نفل نماز کا اور اضافہ ہو جائے، لیکن اس حسرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے رکھا ہے، اس لیے چلو میں جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اس لیے اتر کر میں نے یہ پڑھے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اپنے ایک ایک لمحے کو کام میں لے کر آتے ہیں۔
یہ وقت کے لمحات بڑے ہی قیمتی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو کچھ فرصت اور مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، سب کچھ اسی فرصت اور اسی مہلت میں ہونا ہے، آگے جا کر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو کام میں لے لیں۔ مثلاً ایک لمحہ اگر ایک لمحہ میں اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھرا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تو اب میزان عمل کا پورا پلڑا بھر گیا۔ دیکھیے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، لیکن ہم اس کو گنواتے پھرتے ہیں۔ خدا کے لیے اس کو کام میں استعمال کر لیں اور نیکیوں سے میزان عمل کو بھر لیں۔ عبداللہ بیگ جو ہے نا وہ بار بار آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم نے اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ نیکسٹ جو ہے نا ہم ادھر سے شروع کریں گے، حافظ ابن حجر اور وقت کی قدر، اور وما علینا الا البلاغ۔